बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज़म सवाती की उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और अब उनको इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई शुरू की गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज एक इजलास हुआ है, उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे और वफाकी हुकूमत के जो शहबाज शरीफ और बाकी लोग भी मौजूद थे। मुआशी एक प्लान दिया गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ के कार खास सबसे करीबी साथी नवाज शरीफ के उनको ओहदे से किक आउट कर दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज़, ये साबिक सेक्रेटरी थे पंजाब असम्बली के और ये वो अफसर हैं जिन्होंने अदालत में ये बयान दिया था कि मुझे ये गिरफ्तार करने के लिए आए, मुझे ये ले गए डीजी एंटी करप्शन के पास। डीजी एंटी करप्शन ने कहा कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं परवेज़ इलाही के खिलाफ। मैंने बनने से इनकार कर दिया तो इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। राय मुमताज़ की भी आज ज़मानत हुई थी परवेज़ इलाही के साथ। जब उनके रोपकार जारी की गई तो उनको आज जो है वो दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है जेल के बाहर से। राय मुमताज़ को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया किसी और मुकदमे में। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक राय मुमताज़ ने परवेज़ इलाही से मिलकर पंजाब असम्बली में जो जाली भर्तियां की थी। अब ये तर्जमान के ज़रिए अपनी जो कहानी सुनाते हैं वो और होती है, एक्चुअल कहानी और होती है। अब अगर तो अदालत, फिर एंटी करप्शन की अदालत भी इन्हीं की, ये वो जज है जिसने जिस्मानी रिमांड का फैसला दिया था, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो अदालतों को दें, कम अज़ कम आप सेशन अदालत से तो खारिज करवा सकते हैं बेल, इतना भी नहीं है। और आप उसके बाद तर्जमान के ज़रिए फिर अपना एक मौक़िफ़ चलाते हैं, अपनी एक तफ़सील बताते हैं और आपको लगता है कि शायद आपका मौक़िफ़ सुनाने से क्या हो जाएगा। मेरे ख़्याल में तो इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत होती है अदालती फ़ैसलों की। अब उनको एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस वजह से गिरफ़्तार किया है कि जी उनके ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा है। अब वो कौन सा मुकदमा है उसकी तफ़सील तो कल जब उनको जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा तो सामने आएगी। परवेज़ इलाही की रोप कार आज जारी ना हो सकी, जिसकी वजह से उनकी जो रिहाई का मामला है वो ना हुआ। मुझे ये लगता है कि परवेज़ इलाही के वकला ने जानबूझकर आज परवेज़ इलाही को रिहा नहीं करवाया। उनको पता था कि जेल के बाहर से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके खिलाफ जो एफआईए का मुकदमा हुआ है उस मुकदमे की हद तक शायद वो हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें कि उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनकी तफसीलात भी दी जाएं और साथ उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका जाए। मुझे ये लगता है कि इस वजह से, चूँकि अगर राय मुमताज़ की रोपकार बन सकती है तो फिर परवेज़ इलाही की भी बन सकती थी। ये भी हो सकता है कि परवेज़ इलाही ने पहले राय मुमताज़ को कहा कि आप जाएँ और पता चले कि आपको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है, ताकि उसकी एफआईआर की तफसीलात भी हमारे पास आ जाएँ। तो ये हो सकता है। बहरहाल कल देखते हैं कि जो ये सारा मामला है इसमें राय मुमताज़ की गिरफ्तारी के बाद क्या परवेज़ इलाही को रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। एक खबर ये भी चल रही थी कि असद उमर, शेख और शाह महमूद कुरैशी और बाकी लोग जो इहाता अदालत से फ़रार हुए हैं, तो उसमें आईजी इस्लामाबाद ने सख्त बरहमी का इज़हार किया है और तमाम सिक्योरिटी पर मामूर जो इहाता अदालत में पुलिस वाले थे उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो ये तो सारी कहानियाँ हैं। अगर इहाता अदालत से नहीं गिरफ़्तार हुए थे तो वो तो गाड़ी पर जा रहे थे, तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था, उनको इस्लामाबाद उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया जा सकता था। कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये बताया जा रहा है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी बगैर किसी डील के बाहर आए हैं और यही वजह है कि वो फ़रार हुए। तो उस पर जो आईजी इस्लामाबाद हैं उन्होंने बरहमी का इज़हार किया। तो ये चूँकि हम बतौर वकील बहुत बेहतर तरीके से और बहुत अच्छे से जानते हैं इन सारे मामलात को कि कैसे ज़मानतें खारिज होती हैं और कैसे फ़रार होते हैं और कैसे गिरफ़्तारियाँ होती हैं, तो इस वजह से ये जो कहानी सारी सुनाई जा रही है मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत में आज़म सवाती, चूँकि आज़म सवाती भी रोपोश हैं, वो उस केस में नहीं पेश हो रहे जो कमर बाजवा के हवाले से ट्वीट किया गया था और जिसमें फिर काफ़ी अरसा वो जेल में भी रहे थे और फिर उन्होंने तशद्दुद का भी इल्ज़ाम लगाया था। अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है, पहले बेलेबल फिर नॉन बेलेबल, और आज़म सवाती के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की अब कार्रवाई शुरू कर दी है। चूँकि जब नॉन बेलेबल वारंट पर नहीं आते तो इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई दी जाती है। एफआईए ने आज़म सवाती के दोनों रिहाइशगाहों पर वारंट की तामीली रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। आज़म सवाती को फ़र्द जुर्मायत करने के लिए स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान ने तलब कर रखा था।
اور اعظم سواتی کو 24 جولائی کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور اشتہاری قرار دے کر، اور کہا ہے کہ اشتہار کو چسپاں کیا جائے۔ میرے خیال میں تو اعظم سواتی جیسے لوگ، جیسے شہباز گل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب یہ وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد وہ عدالتوں میں پیش ہو کے شاید ریلیف لے سکتے ہیں۔ جیسے 4 سال تک اسحاق ڈار اشتہاری رہے تو اس کے بعد وہ آئے، ان کے سارے مقدمات ختم ہو گئے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم عدالتوں میں پیش بھی ہوتے رہے تو عدالتوں نے ہمیں سزا ہی سنانی ہے، اور کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی رحم کیا جائے گا، یا جو ہمارے خلاف اس طرح کے جو بوگس مقدمات ہیں ان میں ہمیں کوئی ریلیف ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ اس معاملے پر کچھ عرصہ جو ہے وہ آگے پیچھے رہیں، اور اس کے بعد پھر جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جائیں گی وقت کے ساتھ۔ اور میرا خیال یہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اعظم سواتی کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے، تو اعظم سواتی کو کئی مقدمات میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جگہ جگہ گھمایا گیا تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اعظم سواتی اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد، چونکہ اشتہاری ہوئے تو اس کا مطلب ہے ان کی ضمانت خارج ہو گئی۔ ضمانت چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ضمانت کو خارج تو نہیں کیا جا سکتا سیشن عدالت کی جانب سے، لیکن مچلکے خارج ہوں گے اور وہ نئے مچلکے جمع کروائیں گے، اس کے لیے وہ عبوری ضمانت بھی کروا سکتے ہیں اسی عدالت سے۔ حکومت نے پاکستان کی معاشی بحالی کا ایک قومی پلان تیار کر لیا ہے۔ قومی پلان تو میں اس وجہ سے نہیں کہوں گا کہ جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ نہیں بٹھائیں گے، اور اگر آپ صرف حکومت میں بیٹھے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے کہیں گے قومی پلان ہے، تو وہ قومی پلان نہیں ہوگا جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ نہیں بٹھاتے۔ اب پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کیا ہے، جس کے تحت ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ منصوبے کی پایہ تکمیل 2035 میں ہوگی، اور جب پاکستان $1 ٹریلین کی معیشت بن جائے گا۔ حکومت پاکستان نے اعلیٰ سطحی کے اجلاس میں پاکستان کی معاشی بحالی کی جامع حکمت عملی جاری کر دی ہے۔ اکنامکس ریوائول پلان کے عنوان سے تیار کردہ اس قومی حکمت عملی کا مقصد پاکستان کو درپیش موجودہ معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانا ہے۔ شہباز شریف کی صدارت یہ اجلاس ہوا، آرمی چیف اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے، اور منصوبے کے تحت زراعت، لائیو اسٹاک، معدنیات، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ کے جو ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی کامران خان نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ آرمی چیف کی جانب سے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ لیا گیا اور معاشی پلان کے حوالے سے، اور انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے ایک جامع ان کی جانب سے ایک پلان دیا گیا ہے۔ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف سید عاصم منیر نے یقین دہانی کرائی کہ معاشی بحالی کے حکومتی پلان کو عمل درآمد کی کوششوں کی پاکستان آرمی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور اسے پاکستان کی سماجی معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔ یہ بات سارے مان چکے ہیں کہ پاکستان اس وقت اپنا مقام کھو چکا ہے، اور اب اس جائز مقام کو واپس لینے کے لیے تمام ایک پیج پر ہیں۔ لیکن میرے خیال میں بطور قانون کے طالب علم اور بطور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپوزیشن کو، ایک بڑے دھڑے کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، وہ قومی پلان نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی پلان تو اس کو کہہ سکتے ہیں، قومی پلان اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور جب تک اب IMF نے جب یہ کہہ دیا، جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا چیزیں بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ یہ جس قومی پلان کی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جائز وقار واپس دلوایا جائے گا، اللہ کرے کسی طریقے سے کوئی کر دے اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اور وہ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ آصف زرداری جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں، تو آصف زرداری نے کہا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو اتنے دنوں میں ٹھیک کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کر دو، اگر آپ واقعی اتنے اچھے ہیں اور آپ کے پاس اتنی کنٹریبیوشن ہے، تو جو 300 غریب لوگ دہاڑی مزدوری اور نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے ہوئے یونان کشتی حادثے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو شاید اگر معیشت بہتر ہو گئی تو یہ نہ ہوتا۔ 2021 میں 2 لاکھ کے قریب اور 2022 میں 8 لاکھ سے زائد جو پاکستانی ہیں جو بے روزگار تھے، انہوں نے بیرون ملک کا سفر کیا ہے۔ پاکستان تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا جو دماغ ہے قوم کا وہ تو سارے کا سارا بیرون ملک جا رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر جس طرح کی بات کی جا رہی ہے، جس طرح کی چیزیں، تو میرے خیال میں ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام ایک پلیٹ فارم پر آئیں، تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی۔ دوسری جانب سب سے قریبی ساتھی جنہوں نے، جب نواز شریف کا ریوائول ہو رہا تھا، رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں اور کہیں ملاقاتیں لندن میں جاری تھیں، ابھی اس وقت تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن یہ تھا کہ ملاقاتیں وغیرہ جاری ہیں،
اس وقت ایک ایسا شخص جو قریب بیٹھا تھا اور وہ نجم سیٹھی تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک کشتی پہ سوار تھے اور وہ اور نواز شریف، اور کہا گیا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے. اس پلاننگ کے بعد نجم سیٹھی کو عہدہ دے دیا گیا، ان کو جو پی سی بی کا ہیڈ بنا دیا گیا. وہ سارے پی سی بی کو دیکھنے لگ گئے. پھر ایک وقت آیا کہ آصف زرداری نے کہا چونکہ یہ بہت بڑا مال بنانے کا ذریعہ ہے پی سی بی، جو سینئر پلیئرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو آرڈرز آتے تھے. اور زرداری کے بارے میں تو مشہور ہے، ایک سابق کرکٹر نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ تو آرڈرز آتے ہیں جی کہ کس کو کیسے جیتنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو اتنا بڑا پیسہ تو ہوگا کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے حد کر دی اس معاملے پر، جو ہے وہ ہر صورت میں جو تاکہ وہ اس سارے معاملے پر اپنا بندہ لائیں. اب اپنا بندہ کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اتنی کمائی ہے، اتنا کچھ ہے اس میں کہ وہ اپنا بندہ لانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو چیزیں ہیں. اور آصف زرداری نے تو شٹ اپ کال دے دی تھی کہ بھئی یا ذکا اشرف ہے یا پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. اور پھر ہمیشہ کی طرح آصف زرداری اپنی بات منوا گئے اور نواز شریف کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا اور نجم سیٹھی کو روتے ہوئے کرنا پڑا، ٹویٹ کرنا پڑا جی کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کی جو آپس میں لڑائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے معاملات خراب ہوں، اس وجہ سے میں خود پیچھے ہٹ رہا ہوں اور میں پی سی بی چیئرمین کا امیدوار نہیں ہوں. تو چونکہ آپ عہدہ انجوائے کر لی ہے، اب دوبارہ صحافی بن جائیں گے. اب شہباز شریف نے ذکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے کو پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کے لیے نامزد کر دیا ہے. وزیر اعظم نے بورڈ کے 2014 کے آئین کے آرٹیکل 10(1)(d) کے تحت پیٹرن ان چیف کی حیثیت سے پی سی بی کے بورڈ آف گورنر کے لیے سابق چیئرمین ذکا اشرف اور سینئر وکیل مصطفیٰ رمدے کو نامزد کر دیا ہے. ان دونوں کا کرکٹ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ نجم سیٹھی کا کوئی تعلق تھا. جس ملک میں یہ حالات ہوں، کہاں عمران خان کے دور میں جو رمیز راجہ جیسے لوگ تھے پروفیشنل جنہوں نے کرکٹ کھیلی بھی ہے اور کھلائی بھی ہے، پوری دنیا کو ان کا ایکسپوجر ہے، اور کہاں یہ ہمارے کھاتے یہ پڑ گئے. ایک وکیل ہے اور ایک جو ہے وہ خاص آدمی ہے آصف زرداری کا، اور اس بنیاد پر ان کو یہ عہدہ دیا گیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.